غالباً 8-10 دن پہلے ہمارے ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بابا نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اندر بیڈ روم کے نیچے خزانہ ہے، لیکن اس پر جنات ہیں، سانپ ہیں، اور وہ نکالنے نہیں دیں گے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا 3 دن تک، گھر خالی کرو، عمل کریں گے اور اس کے بعد خزانہ نکالیں گے۔ ہم نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا ایسے کئی لوگ میرے سامنے بھی آئے جو خزانہ نکالنے کے چکر میں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن سدھرتے نہیں پوری زندگی بھر۔ ان کو کوئی نہ کوئی بابا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، عمل کرنا پڑے گا، اور وہاں سے ایک مٹکا نکلے گا جس میں سونے کے سکے۔ کتنے ایسے بیوقوف بنتے بھی ہیں، ممبئی میں موجود ہیں، مٹکا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی بابا آ کر کے ابھی غالباً 8-10 دن پہلے ہمارے ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بابا نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اندر بیڈ روم کے نیچے خزانہ ہے، لیکن اس پر جنات ہیں، سانپ ہیں، اور وہ نکالنے نہیں دیں گے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا 3 دن تک، گھر خالی کرو، عمل کریں گے اور اس کے بعد خزانہ نکالیں گے۔ ہم نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا پہلی رات کے 25,000 روپے، پھر اس کے بعد اگر وہ بابا کو کچھ نہیں ہوا تو کنٹینیو، کل ملا کر کے 1 لاکھ کا خرچہ اس نے بتایا۔ 1 لاکھ کے خرچے میں 1 گھڑا بھر کر سونا نکل رہا ہے، تو کیا جاتا ہے؟ ادھر ادھر سے جمع کر کے وہ 1 لاکھ جمع کرنے والی تھی، مشورے کے لیے ہمارے پاس آئی، وہ بھی ہم جیسوں کے پاس مشورہ لینا۔ بہرحال کیونکہ میں کافی سالوں پہلے سے اس طرح کے میٹر کو دیکھ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کھا، یہ شیطان ہے میرے عزیزوں، ابلیس لعین کے ایجنٹ ہیں جو تم کو اس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں، اور تمہیں زمین کے نیچے کے خزانے کی بات کر کے، یہ ایسا ہے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تو وہ پوری رات حساب کتاب میں لگا دیتا ہے۔ چلو گھڑا بھر کر کے نہ صحیح، ارے 1 کلو بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طرح کے حساب کتاب میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے، سب کے قرضے ادا کر دوں گا، شیخ چلی بن جاتا ہے 1 ہی رات میں۔ اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے ڈسا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ 1 سال قبل میں نے شاید بتایا ہوگا، اپنے علاقے میں اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ، 5-6 لوگ جمع ہوئے، ایک بابا کو لے آئے۔ اس بابا نے کہا کہ ایک گھڑا ہے پورا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا، ایک ڈبہ ہے فلاں زمین پہ ہے۔ تو یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے، میں نے 1000 منع کیا تھا، 1000 منع کیا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، آپ سب کو لوٹے گا، فلاں کرے گا، وہ مانتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ وہ راتوں رات بیٹھ کر کے ہمیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں، اس میں سے ہی ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ دعا کریں نکل جائیں۔ تو بہرحال 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بابا کو بلائے، تو جس کے ہاں تھا کھیت میں، کھیت والے نے منع کر دیا کہ میں کھودنے نہیں دوں گا یہاں پر، جس کی زمین میں خزانہ بتایا۔ اس کے باوجود بھی بابا ان لوگوں سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ منع کرتا ہے تو میں بغل والی زمین پر وہاں پر کھودوں گا۔ کیسے؟ کہا میں وہ نیچے سے اس خزانے کو کھینچ لوں گا، وہ یہاں تک آ جائے گا۔ کتنی بیوقوفی ہے! اس پر بھی وہ تسلیم کر کے چلے گئے، مان لی، اس کو 1.5 لاکھ روپے دیے، رات بھر عمل کیا اس نے، اور ان کو بہت دور رکھا، کھودا خودی، اور ڈبہ نکلا بھی، ڈبہ لے کر کے آیا۔ ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے، اور وہ ڈبہ اس کو کئی کپڑوں سے باندھ کر کے لایا، مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب لانے کے بعد اس کا الگ عمل تھا کہ اس کی حفاظت 3 دن تک کرنی ہے، ورنہ جنات اٹھا لے جائیں گے۔ یہ 6 لوگوں کو باری باری 3 دن جگایا اس نے، ایک کمرے میں بیٹھ کر کے لوگ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے، اس ڈبے کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ صبح سے دوپہر تک ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے، دوپہر سے شام تک دوسرا، پھر رات کو تیسرا۔ ان لوگوں نے 3 دن ڈیوٹی دی، کیونکہ بابا
بتا دیے تھے 3 دن سے پہلے کھولنا نہیں ہے، اور باقی کچھ بھی اگر ایسا ہو تو میں جا رہا ہوں، کسٹمر کیئر پہ فون کر لینا۔ یہی ہوگا۔ 3 دن کے بعد، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، کپڑے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے بابا کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ حق الیقین تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن کے انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا، مجھے بھی بتایا تھا، تو وہ کھولا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے، عورتوں کی بنگڑیوں کے ٹکڑے، یہی سب تھے، نہ کوئی سکہ، نہ کوئی چاندی، نہ سونا، کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ سری بیوقوف بنایا، اور یہ لوگ کئی راتیں جاگے۔ اتنی راتوں میں اگر مولا سے مانگ لیے ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت بھی سنوار دیتا۔ یہ دنیا کی ہوس اور لالچ، لیکن یہ لطیفے کے طور پر میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت قریبی لوگوں نے ہمارے، ان لوگوں نے اس تجربے کو ہمارے سامنے رکھا۔ تو اس کے درمیان جانتے ہیں آپ، اس پورے پروسیس کے بیچ میں اس بابا نے کئی کفریہ اور شرکیہ کام بھی ان سے کروایا، کئی کفریہ اور شرکیہ کام۔ اس پر اگر حکم لگایا جائے تو یہ 6 کے 6 لوگ اسلام سے نکل چکے تھے، ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا۔ جو منتر پڑھنے تھے خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، شیطان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بلانا، یہ سب جو زبردستی جھوٹے منتر دیے گئے تھے 4-6 دن تک، اس پر آدمی پہلے ہی سے کافر ہو چکا ہے۔ برسوں کی نمازیں گئی، روزے ختم ہو گئے، تلاوتیں، تسبیحات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ابلیس لعین تھا جو کسی بابا کی شکل میں آیا تھا، خزانے کے نام پر محنت بھی کرایا اور ایمان بھی چھین لیا اور ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا۔ یہی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یعیدہم ویمنیہم، یہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور اس کا وعدہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، محنت کر کے کما کر کھاؤ۔ اس طرح کی جس کو لت پڑ جاتی ہے خزانے کھودنے کی، میں ان کو بڑھاپے تک بھی دیکھتا رہتا ہوں، وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں، ایک سے دھوکہ کھایا پھر دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے پہ دھوکہ کھایا پھر تیسرے پہ ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، بار بار کہنے پر دھوکہ کھا کھا کر کے بھی سدھرتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بہت سارے وعدے شیطان کرتا ہے۔ یہ تو ایک دولت کی ہوس ہو گئی، لالچ ہو گئی۔